سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 48 کی تفسیر بیان کی جا رہی ہے، جس میں یہ لکھا ہوا ہے وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، ان سے کوئی سفارش ان کی نہیں مانی جائے گی، کوئی شفاعت ان کی نہیں مانی جائے گی۔ اور اس کو بیس بنا کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا انکار کرتے ہیں۔ اس پر میں نے سوچا کہ ذرا الگ سے ایک بیان آپ کو دے دوں، ذرا توجہ سے سنیے۔ اللہ رب العزت سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 79 میں ارشاد فرماتے ہیں عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو رب نے مقام محمود عطا فرمایا۔ اور مقام محمود کیا ہے؟ یہ ایک مقام ہے، یہ وہ مقام ہوگا جہاں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوں گے۔ اللہ رب العزت ان کو قیامت والے دن وہاں پر بٹھائیں گے، اور پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شفاعت کا دروازہ کھولیں گے۔ آپ نے سورۃ الضحیٰ پڑھی ہے، اس میں آپ نے یہ آیت پڑھی ہوگی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا آپ کا رب کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ مسلم شریف کی یہ حدیث ہے، یہ آپ سنیں ذرا، کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہاتھ اٹھا کر رو رو کر امت کے حق میں دعا فرما رہے تھے، اور روئے جا رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ حاضر ہوئے اور رونے کا سبب پوچھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہم کو امت کا غم رلا رہا ہے، ہم اس لیے رو رہے ہیں۔ تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے بارگاہ الہی میں جا کر یہی عرض کیا، تو اللہ رب العزت کی طرف سے ارشاد ہوا کہ میرے محبوب سے کہہ دو کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر لیں گے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ آپ راضی ہو جائیں گے، تو جب یہ آیت نازل ہوئی نا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک میرا ایک امتی بھی دوزخ میں رہا میں راضی نہیں ہوں گا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو عن قریب اتنا عطا کرے گا۔ تو اللہ کے رسول اللہ سے، اپنے محبوب سے، محب اور محبوب کی گفتگو ہے یہ، جی یہ کوئی انکار نہیں ہے، اور یہ خدا نہ خواستہ کوئی گستاخی نہیں ہے۔ وہ جانے، ان کا رب جانے، ان کا رب جانے اور وہ جانے کہ جب تک میرا ایک بھی امتی اگر دوزخ میں رہا تو میں راضی نہیں ہوں گا۔ تفسیر خزائن العرفان کھولیں اور اس میں سورۃ الضحیٰ کی تفسیر پڑھیں، خود بھی پڑھا کریں۔ اچھا، اس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، اور وہ شفاعت جو ہوگی وہ بالمحبت ہوگی، کیونکہ یہ شفاعت دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے ہوگی، کیونکہ اللہ رب العزت نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ، ان قریب آپ کا رب آپ کو عطا فرمائے گا، اتنا عطا فرمائے گا، اتنا عطا فرمائے گا۔ تو پھر اللہ رب العزت عطا فرمائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کا وعدہ کیا۔ اور یہ شفاعت جو ہوگی یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کو راضی کرنے کے لیے ہوگی۔ سبحان اللہ، کیا ناز محبوبانہ ہے، محبوبیت اور کیا محبت ہے کہ رب فرما رہا ہے کہ ہم راضی کر لیں گے، اور محبوب فرماتے ہیں کہ ہم راضی نہیں ہوں گے، تو رب فرماتا ہے کہ آپ فکر نہ کریں، ہم کر لیں گے، ہمیں پتہ ہے کہ آپ کو راضی کیسے کرنا ہے۔ لیکن ہم یہ بات نہیں کہہ سکتے۔ ہم اگر یہ بات کہیں نا اپنے رب سے کہ یا اللہ میں راضی نہیں ہوں گا، استغفر اللہ، معاذ اللہ، کسی بات پہ، تو یہ تو کفر ہو جائے گا۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 64، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور اگر وہ مجرمین، گناہگار، اذ ظلموا انفسہم، اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں، جاؤکا، اور پھر اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس حاضر ہوں، جاؤکا، کاف ضمیر، صیغہ واحد مذکر حاضر، حاضر کی ضمیر ہے، حاضر کا مطلب پتہ ہے نا، جاؤکا اچھا آئے آپ کے پاس، حاضر ہو جائیں آپ کے پاس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فاستغفر اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کریں، اللہ تعالیٰ سے
मगफिरत तलब करें तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, अभी आगे फिर बात चल रही है। वस्तगफर लहुमुर रसूल, और अल्लाह का रसूल भी उनके लिए मगफिरत तलब करे। यानी सिर्फ उनकी अपनी जात के लिए मगफिरत तलब करना काफी नहीं, बल्कि वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। तो फिर वो, अगर अल्लाह का रसूल भी उनके लिए मगफिरत तलब करेगा तो अल्लाह ताला बहुत, वो पाएंगे अल्लाह ताला को बहुत तौबा कबूल करने वाला, कि जो मुजरिम भी अपनी माफी चाहे वो और बारगाह मुस्तफ़ा में हाजिर हो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके लिए अल्लाह ताला से मगफिरत तलब करें। इसी को सिफारिश कहते हैं। किसी ने गुनाह किया है, गुनाह कबीरा किया है, वो गुनाह वो जानता है और वो नबी जानता है जिसके पास वो आए हैं। और अब अगर नबी अल्लाह ताला से ये अर्ज करता है कि या अल्लाह इनको माफ कर दे, इसी को सिफारिश कहते हैं। और सिफारिश क्या होती है? तो सिफारिश को अरबी में शफाअत कहते हैं। आप कह रहे हैं कि वला युक़बलु मिन्हा शफाअतुन, काफिरों वाली बात मुसलमानों पर चेप देते हैं उठाकर। जी, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके लिए सिफारिश फरमाएं तो रब माफ कर देता है, यही शफाअत है। सूरत तौबा की आयत नंबर 103, सारे रेफरेंसेस नोट करते जाइएगा। सूरत तौबा आयत नंबर 103, उसका छोटा सा हिस्सा बता देता हूँ। वसल्ली अलैहिम, दुरूद पढ़ते हैं ना आप, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, ये जो सल्ली है ये, वसल्ली अलैहिम इन्ना सलातका सकनुन लहुम। तो आपका जो उन पर, आपका जो आपकी जो सलात है, यानी आपका जो इन पर रहमत की दुआ करना है, सलात का मतलब होता है रहमत की दुआ करना, रहमत तलब, तो उनके लिए सुकून का बात है। यहाँ हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सूरत तौबा की आयत नंबर 103 में हुक्म दिया जा रहा है। सल्ली, ये हुक्म पहले अमर का सीगा है। अलैहिम, सल्ली अलैहिम, हुक्म दिया जा रहा है कि आप मुसलमानों के, पढ़िएगा उसमें आप, तो आप मुसलमानों से ज़कात लेकर उनको पाक फरमाएं, पाक कर दें, आप पाक कर दें, और उनके लिए दुआ भी करें। और आपकी दुआ से उनको चैन हासिल होता है। अल्लाह ताला को पता है, जो अल्लाह ताला को खबर है, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने इल्म से जानते हैं, वो अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमा रहे हैं, खबर दे रहे हैं कि आपकी दुआ से मुसलमानों को चैन और सुकून हासिल होता है। सूरह मोहम्मद आयत नंबर 19, इसमें हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया जा रहा है, वस्तगफिर लिज़म्बिका वलिल मुमिनीना वल मुमिनात, वस्तगफिर, और मगफिरत तलब करें, लिज़म्बिका, अपने वालों के लिए, अपने वालों के लिए मगफिरत तलब करें। वैसे लिज़म्बिका का तो मतलब है कि अपने गुनाहों के लिए नहीं, अपने वालों के गुनाहों के लिए, इसका तर्जमा यह है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तो कोई गुनाह नहीं किया ना। तो वस्तगफिर, ये अमर का सीगा है। इस्तगफरा यस्तगफिरु, उससे बना है। लिज़म्बिका, तो इसका ये तर्जमा ना किया जाए कि गोया कि अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये हुक्म दिया कि आप अपने, क्योंकि काफ जमीर लॉर्ड, ये काफ जमीर से मुराद जो है वो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात है। तो इसका तर्जमा ये नहीं है कि आप अपने गुनाह की, आप अपने गुनाहों की माफी तलब करें, ये नहीं है इससे मुराद। इससे मुराद है कि आप अपने वालों के गुनाहों की मगफिरत तलब करें अपने रब से। और किसके लिए करें? वलिल मुमिनीना, मुज़क्कर का सीगा है, यानी मोमिनों से, मोमिनों के लिए, मर्द मुसलमानों के लिए। वलिल वल मुमिनाती, ये मोनस का सीगा है। इसका मतलब है कि तमाम मोमिनीन और मोमिनात, मर्दों और औरतों, सबके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से आप मगफिरत तलब करें, यही शफात होती है। यही शफात होती है। अल्लाह ताला हुक्म दे रहा है कि आप इनसे, इनके लिए, इनके लिए मगफिरत तलब करें। यानी आप यूं कहें कि या अल्लाह ताला इनको मगफिरत दे दे, इनको बख्श दे, इनको माफ कर दे। और जाहिर सी बात है उसके जवाब में अल्लाह ताला क्या हुक्म फरमाएगा कि मैंने माफ कर दिया। तो यही शफाअत कहलाती है, इसी को शफाअत कहते हैं। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुक्म दे रहा है कि सिफारिश करें, अपने वालों के गुनाहों की, मोमिनीन की और मोमिनात की करें। आप हुक्म दिया जा रहा है, करें शफाअत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये इसका नाम ही सूरह मोहम्मद, आयत नंबर 19, जाए खोल के पढ़े। अच्छा,
یہ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کی بات ہو رہی تھی. سورۃ المومن کھولیں، مومن کی آیت نمبر 7. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَسْتَغْفِرُوا يَسْتَغْفِرَانِ يَسْتَغْفِرُونَ. یستغفروا، مغفرت طلب کرتا ہے وہ ایک مرد. یستغفرانی، مغفرت طلب کرتے ہیں وہ دو مرد. وَيَسْتَغْفِرُونَ، صیغہ جمع مذکر غائب. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، مغفرت طلب کرتے ہیں وہ سب مرد. یہاں کون مراد ہے؟ یہ لوٹ رہی ہے ضمیر ملائکہ کی طرف کہ فرشتے، فرشتے مومنین کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، مغفرت طلب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. تو یہی تو ہے شفاعت. اب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، تو فرشتوں کی بھی ثابت ہے کہ فرشتے بھی کرتے ہیں. کہ معلوم ہوا کہ فرشتے مسلمانوں کے لیے دعا کرتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تھا، عیسیٰ علیہ السلام نے، وہ عیسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں. سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، آیت نمبر 118 ہے سورۃ المائدہ کی. یہ سارے ریفرنسز آپ نے نوٹ کرنے. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ تَغْفِرْ، یا اگر یا اللہ تعالیٰ تو ان کو معاف کر دے گا، وَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا تھا کہ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. فَمَن تَبِعَنِي، جس نے میری اتباع کی، میری پیروی کی، تو وہ تو مجھ سے ہے، وہ مجھ سے. ومن آسانی، اور یا اللہ تعالیٰ کہ جن لوگوں نے میری نافرمانی کی ہے، تو یا اللہ تعالیٰ فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. تو ان دونوں آیتوں سے، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 36، ان دونوں آیتوں سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام، انہوں نے بھی اپنے گناہ گاروں کی شفاعت کی ہے اور کریں گے. اسی جگہ تفسیر کبیر، اس کا بھی آپ کو ریفرنس دے رہا ہوں. اس نے فرمایا تفسیر کبیر میں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیتیں پڑھ کر اپنی امت کے حق میں دعا کی اور بہت روئے، بڑی گریہ و زاری فرمائی. اور پھر وہ حدیث نقل کی جو ابھی ہم نے آپ کو بتائی تھی کہ جب فرمایا کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ راضی ہو جائیں گے، تو آپ نے فرمایا کہ جب تک میرا ایک امتی بھی دوزخ میں رہا تو میں راضی نہیں ہوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں راضی کر لوں گا آپ کو. آخری بات، آخری سے سیکنڈ لاسٹ والی بات، ابھی رک جائیں ذرا، تھوڑی سی اور بات. اللہ تعالیٰ ملائکہ کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ولا یشفعون، یشفعون، ہاں، شفیع یشفع، سمع یسمع کے وزن پہ. یشفع، اس کی حروف اصلیہ کیا ہیں؟ شین، فا اور عین. شفاعت مصدر. ولا یشفعون، اور وہ شفاعت نہیں کرتے ہیں، الا لمن ارتضی، سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 28. اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے؟ کہ جس سے خدا راضی ہو، فرشتے بس اسی کے لیے، فرشتے بس شفاعت اسی کے لیے طلب کرتے ہیں جس سے خدا راضی ہوتا ہے، اسی کے لیے فرشتے شفاعت کریں گے. اور ہر مسلمان سے، اسلام لانے کی وجہ سے، مسلمان ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تو راضی ہے ہی ہے نا. کیا اللہ تعالیٰ اس بات پر راضی نہیں کہ کافر نے کفر چھوڑ کر ایمان قبول کر کر مسلمان ہو گیا؟ تو کیا اللہ تعالیٰ اس بات پر راضی نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ جب یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ولا یشفعون، فرشتے صرف اسی کے لیے ہم سے شفاعت طلب کرتے ہیں کہ جس سے ہم راضی ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو بھائی تمام مسلمانوں سے الحمدللہ رب العالمین راضی رہے. اب دیکھیں مشرکین کی رد میں جو شرک کرتے تھے، بس ختم کر رہا ہوں، مشرکین کی رد میں فرمایا کہ فما تنفعهم شفاعت الشافعین، سورۃ المدثر آیت نمبر 48، جس سے معلوم ہوا کہ کفار پر یہ قہر الہی ہوگا، ان پر یہ عذاب ہوگا، ان کو یوں دھتکارا جائے گا کہ انہیں شفاعت نفع نہیں دے گی. ولا یقبل منہا شفاعت، ان کے حق میں کوئی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی، مشرکین کے حق میں کوئی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی. اور اگر مسلمانوں کا بھی یہی حال ہوا کہ مسلمانوں کی بھی حق میں کوئی شفاعت قبول نہ کی جانے والی بات ہوتی، کوئی ایسا کوئی کانسیپٹ، تو بھائی پھر مشرکین میں اور مسلمانوں میں کیا فرق رہ گیا؟ تو یہ اس غلط فہمی میں نہ آپ خود مبتلا ہوں، نہ مسلک کی تسبیح پڑھیں، بس اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کریں.
اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ سورۃ الشعراء، تھوڑا اور سن لیں، سورۃ الشعراء، ابھی بس نہیں، ابھی دل نہیں کر رہا بس کرنے کا۔ سورۃ الشعراء آیت نمبر 89، یوما لا ینفع مال ولا بنون، ہاں، نہ مال کام آئے گا، نفع دے گا، نہ بیٹے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ کیا پتہ چلا؟ مشرکین کا مال، مسلمانوں کی بات نہیں ہو رہی۔ مسلمانوں کے بارے میں تو یہ ہے کہ جب مسلمان صدقہ کرتا ہے 70 بلائیں تو اسی وقت دور ہو جاتی ہیں، اسی وقت، کہ اگر وہ مسلمان اس کو یہ پتہ چل جائے، وہ بلائیں جو دور ہوئیں وہ دور ہوتی ہوئی ان بلاؤں کو دیکھ لے، کیونکہ نظر تو نہیں آتا نا ہم پہ اس وقت اگلے لمحے کیا مصیبت آنے والی ہے، کیا بلا آنے والی ہے، ہمیں کیا پتا؟ بس اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم السلام سے علیکم روک سر، دے۔ آپ کی آواز بہت کٹ رہی ہے۔ چلو بھائی، میری آواز کٹ رہی ہے؟ کیا میری آواز کٹ رہی ہے؟ نہیں سر، ریکارڈ ٹھیک ہے، نہیں سر، ہاں، ریکارڈنگ بھی تو ہو رہی ہے نا، ریکارڈنگ کے بعد سن لینا، ریکارڈنگ میں تو آواز کٹی بھی نہیں آئے گی میری بچی ہو۔ بیٹا تھوڑا صبر کرتے ہیں۔ اب تو میں بھول گیا کہ میں کون سی آیت بتا رہا تھا۔ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 89 بتا رہا تھا کہ اس میں یہ لکھا ہے کہ مشرکین کا مال اور مشرکین کی اولاد انہیں کچھ فائدہ نہیں دے گی۔ صبر و تحمل سے سنو، میری آواز کٹ کٹ کے اگر آ رہی ہوگی تو ریکارڈ ہو رہی ہے یوٹیوب سے یا سوشل میڈیا پہ جائے گی، وہاں سے سن لینا انشاءاللہ، وہاں نہیں کٹ رہی ہوگی، ابھی تو نیٹ ورکنگ کا ایشو ہے۔ مشرکین یوم لا ینفع مال ولا بنون، مشرکین کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے جی، ان کو کوئی فائدہ ان کی اولاد نہیں دے گی، ان کا کوئی مال فائدہ نہیں دے گا، لیکن مسلمانوں کے لیے مال بھی کارآمد اور اولاد بھی کارآمد ہوتی ہے۔ مال کا بھی میں بتا رہا تھا، بیچ میں بھول گیا بتاتے بتاتے، کہ جب مال کا صدقہ کرتا ہے کوئی مسلمان، زکوٰۃ دیتا ہے، صدقات واجبات دیتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، خیرات دیتا ہے، تو اسی وقت یہ جو حدیث میں بتایا کہ 70 بلائیں جو ہے وہ دور ہو جاتی ہیں صدقہ کرنے سے، ان بلاؤں کو، ان مصیبتوں کو جو اس پر نازل ہونے والی تھی اور صدقہ دینے سے وہ واپس پلٹ گئیں، اگر انسان دیکھ لے تو وہ بے ہوش ہو جائے کہ یہ مجھ پر آنے والا تھا، کیا مجھ پر یہ مصیبت آنے والی تھی؟ خدا نہ خواستہ، بلائیں تو بڑی طرح طرح کی ہوتی ہیں، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، قتل ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ، تو اور بے عزتی والی بلا بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عزت، وقار اور محفوظ فرمائے ہر چیز سے، ہر مشکل اور لیکن صدقہ کرنا پڑتا ہے اس کے لیے، ہاں صدقہ کریں گے وہ صدقہ کام آئے گا، لیکن مشرکین اگر صدقہ کریں گے تو ان کا صدقہ کام نہیں آئے گا، یوم لا ینفع مال، ان کا صدقہ کام نہیں آئے گا۔ ذرا فرق کریں اس کو، اور قرآن کو صحیح سے پڑھیں، اور کسی ایسے سے پڑھیں جو جانتا ہو، جس کی نیت اچھی ہو۔ سورہ مومن کی آیت نمبر 18، ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، میرے پاس عربی کے نامور پڑھتے نا، تو میں آپ کو یہ والے حروف اصلیہ، شفاعت والے شین، فا اور عین، قرآن پاک میں کہاں کہاں پر کتنی مرتبہ آئے ہوئے ہیں، میں سب بتاتا ایک دن انشاءاللہ بتاؤں گا، یہ والا صیغہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے۔ مقصد کیا ہوا؟ کافروں کا نہ کوئی دوست، نہ کوئی سفارشی جس کا کہا مانا جائے گا۔ اگر مسلمانوں کا بھی کوئی دوست اور شفیع نہ ہو تو مجھے بتائیں مومن میں اور کافر میں پھر قیامت والے دن کیا فرق ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تو قیامت والے دن ارشاد فرمائیں کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، الگ ہو جاؤ، ساری مخلوق، ساری خلقت دو حصوں میں اسی دن تقسیم ہو جائے گی، اسی وقت سارے گناہگار ایک طرف ہو جاؤ، تب پتہ چلے گا ارے تم وہاں کہاں چلے گئے، تم تو مسلمان تھے، تو وہاں جا کے پتہ چلے گا نہیں اس کا ایمان پہ خاتمہ نہیں ہوا تھا، کیونکہ دنیا میں یہ ایسے کرتا تھا، ویسے کرتا تھا اور یوں کرتا تھا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا انکار کرتا تھا، ان کی خصوصیات کا اور ان کی شان کا انکار کرتا تھا، تو لوگوں کو تو پتہ نہیں چلا، لیکن جس فرشتے نے
اس کی روح قبض کی تھی ملک الموت نے، اس وقت سب کو پتا چل گیا تھا، لوگوں کو نہیں پتا چلا تھا، عالم برزخ میں سب کو پتا چل گیا تھا کہ تھا تو مسلمان مرا کافر. قیامت والے دن دیکھیں گے کہ کافروں کے ساتھ کھڑا ہے. وہاں تو جھوٹ نہیں چلے گا نا، وہاں تو دل کے حالات سارے سامنے آ جائیں گے. اور جہاں پر نیکوکار مسلمان کھڑے ہوں گے وہ جماعت، وہاں دیکھیں گے بہت سے کافر بھی کھڑے ہیں. ہم جانتے تھے دنیا میں ان کو مشرک تھے، تو وہاں پہ اللہ رب العزت ارشاد فرمایا کہ نہیں میں جانتا تھا کہ یہ مسلمان تھے. یہ ایک الگ ٹاپک ہے. اب سنیں بس، ابھی ایک اور بات بھی سن لیں چلیں. سنیے، تفسیر کبیر نے اس جگہ اس موضوع پر فرمایا ہے، اور صحیح مسلم کا حوالہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی توجہ سے سننے والی بات ہے بچوں، کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دعا ضرور ملتی ہے کہ وہ دعا لازمی طور پہ قبول ہوگی. ہر نبی کو ایک. سب نے اپنی اپنی دعائیں تو کر لی ہیں استعمال، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سب نے. اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ لیکن میں نے نا ابھی تک اپنی وہ والی دعا محفوظ کر کے رکھی ہوئی ہے، میں نے نہیں مانگی ابھی، وہ دعا استعمال نہیں کی ہے، وہ آپشن میں نے ابھی تک. اس سے قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کروں گا، یہ فرمایا ہے. اور یہ شفاعت میرے ہر اس امتی کو پہنچے گی جو مومن ہو کر مرے گا. کھولیں وہاں پر جا کر. ابھی بھی جو یہ والا جو تفسیر کا کورس چل رہا ہے نا، اس کے اندر میں وہ تمام لوازمات لے کر آئی ٹی کے اور سافٹ ویئرس کے، اور میں احادیث کھول کھول کے، جس طریقے سے میں ابھی میری ہمت نہیں ہے کہ میں یہاں پر آپ کو کھول کھول کے دکھاؤں. ریفرنس یہاں پہ دے دوں گا نیچے ڈسکرپشن میں، ورنہ لوگ جو مجھ سے پڑھتے ہیں عموماً وہ جانتے ہیں کہ میں ہر چیز دکھا دکھا کے ان کی اوریجنل کتابوں سے اور اسکرین پہ دکھا کے، ابھی فی الحال اتنی ہمت نہیں ہے. بس یہی جو آیتیں نظر آ رہی ہیں اسی کو دیکھو بیٹا، یہ سب حق ہے. مجھے کوئی جو ہے وہ کوئی غلط یا جھوٹی حدیث، میں بے وقوف ہوں، میں کافر ہو کر مروں، میں اس بات کو پسند کروں گا؟ کوئی بھی مسلمان اس بات کو پسند نہیں کرے گا. اور پھر عالم دین، نکلیں آپ اس شک کی دنیا سے باہر، آئیں سیدھے راستے کی طرف. فرمایا کہ میری یہ والی جو دعا کا آپشن جو میں استعمال کروں گا، یہ شفاعت میرے ہر اس امتی تک پہنچے گی، ملے گی جو مومن ہو کر مرے گا. مرنے کا لفظ لکھا ہے، یعنی مرنے کے وقت ہی ایمان پر خاتمہ ہی اصل میں اس کے مومن ہونے کی کا ثبوت ہوتا ہے کسی بھی مسلمان کا. ویسے دنیا میں ہم اس کو کسی کو بھی کافر نہیں کہہ سکتے. جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے. تو اللہ کو پتا ہے نا کہ اس کے دل میں کیا ہے، اور اللہ کو پتا ہے جو نہیں پڑھتا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، گواہی نہیں دیتا، تو وہ بھی اللہ کو پتا ہے. انہ علیم بذات الصدور، قیامت میں سب کھل کے سامنے آ جائے گا. ویسے میں ذاتی طور پہ دو تین لوگوں کو جانتا ہوں، کیونکہ میں سفر کرتا رہتا ہوں دنیا بھر کے اندر، رہا ہے میرا واسطہ ان لوگوں سے. تو میں ذاتی طور پہ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ ڈر کے مارے اپنی سوسائٹی سے نکال دیے جانے کے یا قتل کیے جانے کے ڈر کے مارے وہ اسلام ظاہر نہیں کرتے، لیکن ہیں وہ مسلمان. بات چیت ہوئی میری ان سے. اچھا، مشکات شریف، اس میں صحیح مسلم اور صحیح بخاری دونوں کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. مشکات سے بتاتا ہوں کہ لوگ قیامت کی گرمی سے گھبرا کر، ویسے آپ کو تو یہ بات پتہ ہے، پیچھے تفسیر میں یہ بات بتائی جا چکی ہے کہ قیامت والے دن لوگ قیامت کی گرمی سے گھبرا کر کسی شفیع کی تلاش میں نکلیں گے. شفیع، کوئی ہمیں بچا لے، کوئی ہماری اللہ تعالیٰ سے سفارش کر لے. حساب کتاب ہی نہیں شروع ہوا ابھی تک، کئی سال گزر گئے دنیا کے حساب سے دیکھا جائے تو، اور ابھی تک حساب کتاب شروع نہیں ہوا ہے. تو لوگ جو ہے قیامت والے دن ادھر سے ادھر بھاگیں گے، دوڑیں گے، اور تلاش میں نکلیں گے کسی سفارشی کی. تو تب تو کیوں نکلیں گے؟ سفارش اور شفاعت مانگنے کے لیے کیوں نکلیں گے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیوں فرما رہے ہیں تب؟ اگر شفاعت کوئی چیز ہی نہیں ہے، اگر شفاعت کوئی حقیقت ہی نہیں رکھتی ہے، تو قیامت والے دن تو ساری حقیقتیں واضح ہو جائیں گی نا. تو قیامت والے دن پھر وہ کیوں شفاعت کے لیے بھاگیں گے؟ کسی نبی کو کیوں ڈھونڈیں گے کہ وہ ان کی شفاعت کر دے؟ یا قیامت کے دن ہر
چیز کھل کے واضح نہیں ہو جائے گی؟ تو قیامت والے دن یہی تو چیز کھل کے واضح واضح ہوگی کہ آج تو کسی شفیع کو ڈھونڈو، آج کسی سے شفاعت کرواؤ، حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے سب سے پہلے، بتایا تھا میں نے پچھلی تفسیر میں۔ وہاں پر پہنچ کر شفاعت چاہیں گے، وہ فرمائیں گے کہ مجھ سے تو خود ایک خطا ہو گئی تھی، مجھے تو شرم آتی ہے۔ نہیں، بعد میں وہ بھی فرمائیں گے شفاعت، لیکن ابھی تو یہ والی جو شفاعت کبریٰ والی بات ہے وہ ذرا سنیں، حدیث ہے شفاعت کبریٰ۔ اور کہیں گے کہ مجھے تو لب کشائی کرنے کی بالکل ہمت نہیں پڑتی ہے اس وقت اللہ تعالیٰ کے آگے۔ تم جاؤ نوح علیہ السلام کے پاس، نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، شاید وہاں شفاعت ہو جائے۔ وہ بھی یہی جواب دے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، اور وہ بھی یہی جواب دے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیج دیں گے لوگوں کو۔ جائیں گے سب وہاں پر، پھر وہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیج دیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ دیکھو بھائی، آج سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمہارے کوئی شفاعت نہیں کر سکتا۔ تب سارے کے سارے یہ جو لوگ ہیں مل کر، یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمان کا انداز دیکھیں اور ترجمہ کرنے والے کی خوبصورتی دیکھیں کہ مترجم لکھتے ہیں کہ دیکھیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جب عیسیٰ علیہ السلام ان کو بھیجیں گے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پاس آئیں گے، تو یوں لکھا ہے، لکھا کس طرح ہے، تب سب لوگ ہمارے پاس آئیں گے، ہم کہیں گے کہ بے شک شفاعت کرنا ہمارا ہی تو کام ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے قیمتی پھول جیسے الفاظ سماعت فرمائیں کہ تب سب لوگ ہمارے پاس آئیں گے، ہم کہیں گے کہ بے شک شفاعت کرنا ہمارا کام ہے۔ پھر ہم سجدے میں سر رکھ کر، اپنے رب کے آگے سجدے میں سر رکھ کر شفاعت فرمائیں گے، اور اللہ رب العزت کا پھر حکم آئے گا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا سر مبارک اٹھائیے، آپ کی بات سنی جائے گی، شفاعت کیجئے، قبول کی جائے گی، مانگیں مانگیں دیا جائے گا۔ تو فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر ہم سر اٹھائیں گے اور شفاعت فرمائیں گے۔ خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں کہیں نہ بنی۔ خلیل کا مطلب یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، مسیح کا مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان سب کے پاس گئے نا شروع سے لے کر، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں کہیں نہ بنی وہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، کہ ایسی بے خبر تھی اس وقت قیامت کے ہولناک منظر کی وجہ سے، ان کو سمجھ نہیں آتا تھا۔ آدم علیہ السلام کے پاس گئے، تمام انبیاء کے پاس، بے خبر امت وہاں وہاں گئی، ادھر سے ادھر پھری، کہاں سے کہاں، آخر میں ڈیسٹینیشن کیا تھی، فائنل ڈیسٹینیشن کیا تھی وہ پتہ چلی؟ پورا کا پورا، شاعر فرماتے ہیں کہ پورا کا پورا یہ جو گویا کہ یہ ایک بزم ہے، یہ جو محشر کا جو دن قائم ہوگا، کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خلاصہ یہ ہے کہ قیامت میں پہلے ہی وہ کام ہوگا جسے یہ غیر مقلدین کہتے ہیں کہ شرک ہے، سب سے پہلے کام ہی یہی ہوگا جس کو یہ کہتے ہیں شرک ہے، یعنی اللہ کے بندوں سے مدد مانگنا سب سے پہلا کام ہی یہی ہوگا۔ کیوں بھاگے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس مدد مانگنے کے لیے؟ تو یعنی کیا مطلب یہ شرک تھا؟ تو اگر یہ شرک تھا تو قیامت والے دن تو ہر شخص سب کچھ جانتا ہوگا کہ کیا شرک تھا اور کیا شرک نہیں ہے، تو وہ کیا شرک کرنے جائے گا؟ تو دنیا کے اندر اگر کسی نے شرک کیا تھا تو اس کو وہاں جا کر پتا چلا کہ یہ تو شرک تھا، اور اب میں پکڑا گیا، اب تو گیا میں، تو پھر کیا وہ دوبارہ شرک کرے گا؟ کیا آدم علیہ السلام کے پاس جائے گا مدد مانگنے کے لیے؟ اللہ سے کیوں نہیں مدد مانگ لیتا تھا ڈائریکٹ وہاں پہ؟ ہمت ہے، ہوگی؟ سب سے پہلا کام ہی یہی ہوگا جس کو یہ لوگ کہتے ہیں کہ شرک ہے، بندوں سے مدد مانگنا، ان کے دروازوں پر مدد کے لیے حاضر ہونا۔ ابھی مجھ سے مدد مانگنے آیا ہوا تھا، صبح بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے تو اس کو کہہ دیا، میں نے کہا یہ تو شرک ہے۔ پیسے چاہیے نا، اللہ سے مانگ لو، ویسے تو میں مدد کرنے میں دیر نہیں کرتا، لیکن میرے پاس جو آیا تھا وہ کہتا ہے، وہ والے طبقے سے تعلق رکھتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ اللہ کے بندوں سے مدد مانگنا شرک ہے۔ تو میں نے کہا میں بھی تو اللہ کا بندہ ہوں بھائی، تو تم اس سے کیوں مدد مانگنے آ گیا؟ وہ کہہ رہا اللہ کوئی 1.5 لاکھ روپے مجھے کیش تھوڑی دے دے گا۔ میں نے کہا کیوں نہیں دے گا بھائی، تو اپنے کسی اپنے جیسے سے جا مدد مانگ۔ تو یہ اس طرح کے لوگ کیا وہاں پر نہیں ہوں گے قیامت والے دن، جو حضرت آدم علیہ السلام سے مدد مانگنے کے لیے جائیں گے؟
اگر کہہ دیا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اگر کہہ دیا بھائی دیکھو میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، ہاں، اور بندے سے مدد مانگنا تو شرک ہوتا ہے، تو جاؤ، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ آج لے، آج جب تو زندہ ہے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ آخری بات، بار بار آخری بات ہی ہو رہی ہے، ختم نہیں ہو رہی، چلو سن لو یار بچوں، سن لو۔ دیکھو بھائی، دنیا میں تو سب جانتے ہیں نا کہ حضور جو ہے ہمارے پیارے نبی جو ہیں وہ شفیع المذنبین ہے، یعنی مذنبین کی شفاعت فرمانے والے، گناہ گاروں کی شفاعت فرمانے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا لقب ہے شفیع المذنبین، مگر قیامت میں یہ سارے بھول جائیں گے۔ دنیا میں جانتے ہیں، دیکھو قیامت میں کون کون ہوگا، سارے عالم نہیں ہوں، سارے عالم بھی تو ہوں گے نا، علماء ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، محدثین قیامت میں ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، مفسرین ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، مشائخ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، سب کے سب اس مجمع میں موجود ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ بھول جائیں گے، کسی کو یاد نہیں آتا ہوگا، حتیٰ کہ انبیاء کرام ان کو بھی خیال نہیں رہے گا، صحیح پتہ نہیں بتا سکے اس میں کیا راز ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ڈائریکٹ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس کیوں نہیں بھیج دیا؟ راز کیا ہے؟ بات پتہ ہے کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ اگر اول ہی سے، پہلے سٹیپ سے ہی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ جاتے تو شاید کوئی بدگو بدنیت کہتا کہ اس شفاعت میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کیا خصوصیت ہے، مطلب بڑی ہلکی بات دیتا ہے، نہیں ایسی شفاعت تو ہر جگہ ہو سکتی ہے، ہو سکتی تھی۔ اس لیے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان سب کو تمام جگہوں پر پھرایا، اچھی طرح سے پھرایا، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، پھرا پھرا کر آخر میں تاکہ پتہ چلے شان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پتہ چل جائے۔ پہلے دنیا میں نہیں قبول کرتے تھے تو اب آئے ہو نا قیامت میں میرے آگے، اب تم کو پتہ چلے کہ دراصل میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کیا تھی اور کیا ہے، تو تب سب لوگ معلوم کر لیں گے اور سب یہ جان لیں کہ آج سارے انبیاء جو نفسی نفسی کر رہے ہیں کہ ہائے ہائے میں یا ہائے میری امت، تو لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نفسی نفسی نہیں فرما رہے، امتی امتی فرما رہے ہیں۔ یہ امت کے ساتھ یا ضمیر متکلم لگی ہوئی ہے، یہ مضاف مضاف الیہ ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے مرکب اضافی کا کہ میری امت میری امت۔ تو میری امت کہنے والی صرف ایک ہی ہستی ہوگی، اور وہ ہوگی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب اذهبوا الی غیری کہیں گے، جاؤ اذهبوا 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 الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ، کسی اور کے پاس جاؤ، لیکن انا لہا کون کہے گا؟ میں ہوں، میں حاضر ہوں، یہ کون کہے گا؟ یہ فرمائیں گے صرف اور صرف حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حدیثیں آگے بہت ساری ہیں، ٹائم ذرا ذرا اوپر ہو گیا ہے، بعد میں پھر آپ کو کسی اور دن بتاؤں گا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت کا انکار کرتے ہو، شرم نہیں آتی ہے؟ آگے آگے احادیث بھری پڑی ہیں جس میں دیگر انبیاء بھی شفاعت فرمائیں گے، ہیں جی، چھوٹے چھوٹے بچے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ چھوٹے جس کے دو چھوٹے بچے مر جائیں ہیں اور وہ اسے جنت میں لے جائیں گے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ اگر ایک مر جائے یا رسول اللہ تو فرمایا کہ ایک بھی لے جائے گا۔ اچھا، اگر پھر عرض کی کہ یا رسول اللہ اگر کوئی نہ مرا ہو تو، ہیں جی، اگر کسی کو کوئی بچہ ہی نہ مرا ہو، آج تو بچے کے مرنے پہ اتنا اتنا افسوس ہے، بے شک افسوس کی بات ہے، اللہ رب العزت محفوظ فرمائے، دکھ کی بات ہے۔ پہلے اب دیکھو شروع کہاں سے ہوئی بات، جب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اب پھر تفصیل سے بتاؤں، چلو سن لو۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عورتوں نے کہا، صحابیات نے کہا کہ سارے مرد جو ہے نا وہ آگے آگے بیٹھے ہوتے ہیں اور ہمیں صحیح سے جو ہے نا وہ موقع نہیں مل پاتا کہ ہم آپ سے سوالات پوچھیں اور آپ سے علم حاصل کریں، آپ ہمارے لیے کوئی ایک دن مقرر فرما دیں، اس وقت مردوں کو نہ بلائیں، صرف ہمیں ہی آپ۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں یہ بات بھی ٹھیک ہے، تو تم لوگ عورتوں اپنے لیے ایک مقام کا ایک جگہ، کیونکہ بات کافی ساری کثیر تعداد میں ہو تو ایک مقام منتخب کر لو۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جمعرات کا دن مقرر کر دیا گیا، وہاں پہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنی ہوئی باتیں حضرت ابو سعید خدری جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ ایسا ایسا فرمایا، یوں بھی فرمایا، تو اس میں سے یہ ایک حدیث ہے، فرمایا کہ جس کے 3 بچے، پھر فرمایا کہ جس کے 2، ایک عورت کھڑی ہوتی ہے کہتی کہ 2 بچے یا رسول اللہ، اس کے 2 بچے
جو ہے وہ انتقال کر گئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں جس کے اگر دو بچے انتقال کر جائیں تو قیامت میں دونوں بچے اس عورت کا بلکہ اپنے دونوں ماں باپ کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جائیں گے۔ ایک عورت نے پوچھا اگر ایک بچہ مرا ہو یا رسول اللہ، تو فرمایا کہ ایک بچہ بھی لے جائے گا، اس کو جنت میں اس کی شفاعت کرے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ اگر ایک بچہ مر جائے، فرمایا ایک بھی شفاعت کرے گا۔ پھر فرماتی ہیں، اب دیکھیں آپ ڈگری دیکھیں، کہ فرماتی ہیں، عرض کرتی ہیں کہ اگر کوئی بھی نہ مرا ہو، کسی کا کوئی بچہ نہ مرا ہو، پھر اس کی شفاعت کون کرے گا؟ خوبصورت بات سنیں، فرماتے ہیں کہ اس کو میں لے کے جاؤں گا جنت میں، کسی کو یقین نہیں ہے اس کو نہیں لے جائیں گے، مت جانا تم جنت میں ان کے ساتھ۔ اور اسی والی کی میں جو ہے وہ ہے کہ کچا بچہ جس کو حمل جو ضائع ہو جاتا ہے، وہ اپنے رب سے اپنے والدین کے بارے میں جھگڑا کرے گا، جی، تو اس سے فرمایا جائے گا کہ اے اپنے رب سے جھگڑنے والے بچے، جا اپنے ماں باپ کو جنت میں لے جا، جا۔ تو بس وہ اپنی دونوں کو، ماں اور باپ کو اپنی نال سے کھینچ کر، وہ جو ناف میں سے نکلتی ہے، جنت میں لے جائے گا، جنت میں لے جائے گا۔ اب یہ بات جو ہے نا بہت زیادہ طویل ہو چکی، اور اس کے بعد جو ہے پھر وہ نفسا نفسی کا عالم شروع ہو جائے گا، اتنی بات کافی ہے۔ بہرحال یہ جو حدیث کے اندر ایک مرتبہ آخری بات سن لیں، اب یہ تو بس آخری ہے، واقعی اب یہ بات آخری ہے، اور وہ یہ ہے، آپ لوگوں نے حدیث میں پڑھا ہے کہ اگر کوئی میری سنت چھوڑتا ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری سنت جو چھوڑتا ہے میری سنت کو چھوڑنے والا وہ میری شفاعت سے محروم رہے گا، یہ فرمایا ہے۔ تو دراصل یہاں پر جو ہے وہ مفسرین لکھتے ہیں اور محدثین کے یہ جو فرمایا ہے نا، یہ بے شک شفاعت سے محروم رہنے والی، شفاعت کے کئی درجات ہیں، اس میں سے ایک درجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے مسلمان امتیوں کے درجات میں بلندی کے لیے بھی دعا کریں گے کہ یا اللہ تعالیٰ اس کو یہ والا درجہ جنت میں تو نے عطا فرمایا ہے میری دعا سے، تو یا اللہ تعالیٰ تو اس کو وہ والا درجہ عطا فرما دے، یا اللہ اس کا درجہ تھوڑا اور بلند فرما دے۔ یہ والی شفاعت سے فرما رہے ہیں کہ اگر میری سنت کو چھوڑے گا تو محروم رہے گا۔ ہمیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے بھائی بڑی امیدیں ہیں، جس کو نہیں ہے تو وہ نہ رکھے، ہمیں تو بہت امیدیں ہیں کیونکہ ہم پڑھ چکے سب کچھ، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے، ہم نے دعا کی تھی یا اللہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستہ پہ چلانا، اللہ نے چلایا، ہم تو بڑے خوش ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں خوش رکھے اور آپ لوگوں بھی ہمیشہ خوش رکھے۔ بس بات کو یہاں پہ ختم کریں ورنہ بات بہت زیادہ طویل آگے چلے گی۔ اگلی جو آیت ہے، اگلی آیت میں ہم ان کا آپ کو بتائیں گے، فرعون کا، موسیٰ علیہ السلام کا، یہ سارے ہم آپ کو واقعات بتائیں گے۔ اگلی والی آیت آنے والی ہے، یہ بہت زیادہ تفصیلی اس کی تفسیر ہونے والی ہے۔ بنی اسرائیل، ان کا فرعون سے جو ہے وہ واسطہ، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے گھر میں پہنچنا، کس طرح سے وہ جھولے میں، اور موسیٰ علیہ السلام کی پھر پرورش کا ہونا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کا مصر سے تعلق، مصر سے روانگی وغیرہ، یہ ساری انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اگر زندگی دی تو یہ تفسیر انشاءاللہ اگلے سیشن میں آپ کو بتائیں گے۔